الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك هم خير البرية آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم قال الله رسول الله صلى الله عليه وسلم الحب في الله والبغض في الله من أوسك عري الإيمان إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام حضرات ذوق شوق محبت اور عقیدت دنال حضور علیہ السلام دی پاک بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش فرماؤ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين خدا نال بندے ملیں دے محمد خدا نال بندے ملیں دے محمد آ جنت دے بوہے کھلیں دے محمد خدا نال بندے ملیں دے محمد لکھاں تاج ور منگ دے پہ بن کے بھکاری لکھاں تاج ور منگ دے پہ بن کے بھکاری خدا دے خزانے چلیں دے محمد آ جنت دے بوہے کھلیں دے محمد خدا نال بندے ملیں دے محمد اشارہ کرے سج کو
واپس ولاوے سبحان اللہ اشارہ کرے سج کو واپس ولاوے ڈوٹوٹے تھی چن آبھنے دے محمد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری آ جنت دے بوہے کھلیں دے محمد بشر نور دا جھگڑا پیندی کیوں بھولا بشر نور دا جھگڑا پیندی کیوں بھولا حقیقت بشر وچ لکیں دے محمد آ جنت دے بوہے کھلیں دے محمد منافق یا گستاخ مسجد بناوے منافق یا گستاخ مسجد بناوے اے گھر نہیں خدا دا دسیں دے محمد مسجد زرار اے گھر نہیں خدا دا دسیں دے محمد آ جنت دے بوہے کھلیں دے محمد آ جنت دے بوہے کھلیں دے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حمد اور درود تو بعد عاجزانہ دعا ہے قادر مطلق جل شانہ دی پاک بارگاہ دے اندر خالق کائنات جل مجدہ بندہ حقیر دے دل نو دماغ نو اور زبان نو تمام غلطی خطامت تو محفوظ فرماوے دنیاوی نفسانی اخروی ہر طرح دے شر شیطان دے فتنہ تو نجات عطا فرما کے اپنی رحمت دی دائمی پناہ نصیب فرماوے اور مالک تعالی حق بات بیان کرن دی حق کو سمجھن دی اور حق دے اتے ہی مرن دی توفیق عطا فرماوے مسلمان سنی حنفی مسلمان بزرگوں نوجوانوں اج دی اے عظیم الشان محفل پاک بسلسلہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انعقاد پذیر ہے جنہاں دا خصوصی اہتمام جناب محمد نواز وارن صاحب اور انہاں دے بیٹے بھائی محمد ساجد صاحب نے اور جنہ بھی دوستہ نے مل کے اہتمام کیتے اللہ تعالیٰ آج دی محفل پاک سجانا اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرماوے اور اس محفل پاک دی ہی برکت نال اللہ تعالیٰ انہاں کو دارین دی سعادت نصیب فرماوے دوستو مختصر وقت دے اندر انشاءاللہ العزیز میں جس موضوع دے ہوتے تواڈے نال ہم کلام ہو ساں اس دا عنوان ہے کلمہ دی حقیقت کلمہ شریف دی حقیقت اللہ تعالیٰ دی پاک بارگاہ دعا ہے مولا تعالیٰ میں کچھ صحیح معنی بیان کرنے دی توفیق عطا فرماوے سن کے تمام مسلمانوں کو اس دے اتے عمل کرنے دی توفیق عطا فرماوے دوستو حضور علیہ السلام دیا شانہ دے
الحمدللہ ہر ممبر دے اتو سماعت کریندے رہ ویندو امتی دا حق بندے کوئی احسان نہیں کہ او حضور سینا ذکر کرے یا رب العالمین دا ذکر کرے، لیکن کچھ ذکر اس طرح دا ہوندے جڑا صرف زبان دے نال کیتا وینے، کچھ ذکر اس طرح دا ہوندے جنہاں تعلق زبان نال بھی ہوندے تے ان دی تصدیق دل بھی کریں دے۔ اللہ تعالیٰ پاکو ساکوں اوہ ذکر کرن دی توفیق عطا فرماوے کہ جی میں او کلمات زبان تے آون اوہ کلمات اللہ تعالیٰ دل دے وچ بلاوے۔ زبان ذکر کریں دی ونجے دل تصدیق کریں دا ونجے ذکر کرن دا مزائی والے تے اللہ دی بارگاہ وچ بھی ایو ذکر قبول ہے۔ تو دوستو شانہ بے انتہان حضور علیہ السلام نو جو اللہ نے مقام دیتے نا، اس مقام دی آخری انتہا صرف بیان کرن واسطے نبیاں نے بھی عاجزی کر گئی دی، ولیاں نے بھی عاجزی کر گئی دی۔ حضور علیہ السلام دا مقام اور آپ دی شان کتنا ہے کہ او شان بیان کرن واسطے ہی اتنی قوت اللہ نے کسن عطا نہیں کی تھی کہ حضور سائیں دی شان کتنا ہے، کیا کوئی ایسا طاقت والا ہے کہ جڑا میرے نبی سرور دو عالم وسلم دی اتنا شان بیان کرے جتنا اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے؟ نہیں، اتنا نبیوں نے بھی عاجزی کر گئی دی، ولیوں نے بھی عاجزی کر گئی دی، کوئی شخص اللہ نے ایسا پیدا فرمایا ہی نہیں۔ حضرت صاحب فرمیندے پہن جنہاں جبریل امین کنو، میں پچھلے جمعہ تے بھی پچھلی محفل پاک تے بھی یہ روایت میں پیش کیتی ہے کہ جنہاں حضور علیہ السلام نے پوچھا جبریل تیری عمر کیتا ہے؟ آپ نے فرمایا حضور چوتھے آسمان تے 70 سال تو بعد 70,000 سال تو بعد ایک ستارہ طلوع تھیندے، میں 72,000 مرتبہ ڈٹھے، یا رسول اللہ اندازہ لاگنو میری عمر کتنا ہو سی؟ تو حضور علیہ السلام نے قسم کھائی اس رب کائنات دی، فرمایا اے جبریل او جلا ستارہ دہدا ہمیں نا، وہ ستارہ میں محمد ہوں۔ تو اتھاؤ اندازہ لو ابو جہل اپنے سنگیں ساتھیں کو پیا دے، اپنے بیلیں کو کافریں کو پیا دے کہ گال سنو آج میں سنے کہ ساڑھے کنو مسلمانیں دا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف کی دی اندے، لہذا ایمیں کرا ہے کافر جو ہن ایمیں کرا ہے تسا استقبال واسطے اٹھنا نہیں، تسا عزت واسطے احترام کر کے اٹھنا نہیں، جی میں بیٹھا رہا تسا میرے مگر میرے پچھو تشریف رکھنے بہنے، یعنی کہ معاذ اللہ گستاخی پیا کرنے کہ جن دی شان خود رب العالمین ودھاوے، جن دی شان دے تذکر خود قرآن فرماوے، قرآن دی ہر آیت میرے نبی دا ذکر پہ کرنی، تو ان دی شان کون گھٹا سکدے؟ یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا۔ تو ابو جہل آکھیا اپنے سنگیں کو اپنے یاریں کو آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف کی دی اندے تساں اٹھنا نہیں، تساں ادب نہیں کرنا، اے نہ آکھے کہ کافر نبی دا احترام کریں مسلمان دے نبی دا۔ تو انہوں نے آکھیا ٹھیک ہے، جس وقت حضور علیہ السلام شان سنو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف گھن گئے نا، سب تو پہلے ادب واسطے استقبال واسطے ابو جہل آپ کھڑا تھیا کھڑائی، جران ابو جہل کھڑا تھیا نا پچھو جتنا بیٹھا سارے مارکا کھڑے تھی گئے۔ حضور صحیح نے تبلیغ دین فرمائی، کلمہ دی دعوت پیش کی تھی، کوئی نہ آیا کلمہ والے پاس۔ آج موضوع بھی وہ ہوئے کہ کلمہ دی حقیقت کیا ہے، روزانہ تو سانسا کلمہ پڑھ دوں کیا کہ نہیں پتہ ہے، تو آکو ساکو کہیں دسائے کہ جنہیں کلمہ اللہ تعالیٰ نے تو آکو ساکو نصیب کیتے ہیں، تے دعا منگ دو مولا مرد وقت بھی یہ کلمہ نصیب چا فرماویں۔ انہا کلمہ دی حقیقت کیا ہے؟ آج سن سو ایمان تازہ تھی سی تے ابو جہل اندے سنگی ساتھی اٹھے، سونے نبی دا اللہ نے کافروں کو لی ادب و احترام کروایا، نالی استقبال کروایا،
جس وقت حضور صحیح تشریف گھن گئے نا بڑی لطیفے دی اور بڑی آلہ گال ہے حضور صحیح تشریف گھن گئے ابو جہل اتنا وڈیاں بھیڑ آلے آنکھی کڑیاں اور آکھیا اپنے یاریں کو میں جو تو کو آکھیا ہاں محمد تشریف گھی دی اندے کہیں ادب واسطے اٹھنا نہیں تو سن کیوں کھڑے تھی گئے سارے انہوں نے آکھیا سونے ہاں پہلے جناب نساؤ تو سن کیوں کھڑے تھی ہو تو سن کیوں استقبال کی تھے تو سن سارے سردار ہو اسا توڑی گال منن والے سے جرن سرداریں دا ایک کم ہوئے تو وال مریدین کی دے ونجن پہلے جناب جواب دیو جناب ساکو مننا فرمیں دے پیو پر خود حضور سیندہ استقبال پہ کریں دو انہوں نے کہا میرے یارو میں خود نہیں کھڑا تھیا کہیں میرے کنے تو پکڑ کے میرے کو کھڑا کیتے انہوں نے کہا اگر تیرے کن محمد دا خدا چھکوا سکدے تو میرے کن بھی فرشتیاں تو پٹوا سکدے فرمایا جنہیں تیرے کن آکھیا جنہیں تیرے کن چھکوا کے تے کو محمد دے استقبال واسطے کھڑا کیتے نا اس مسلمان تے اس نبی دے خدا نے سارے بھی کن پٹوا کے محمد دا استقبال کروائے اس تو بڑی شان کیا ہوئے ارے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے اور سوڑا مسلمانوں وقت بھی مختصر ہے کیونکہ بڑی تکلیف چیزی اگر وقت زیادہ تھی ونجن مولوی صاحب وقت زیادہ گھن ونجن سارے ہی کچھ ہندے نہیں ہوندے لیکن الحمدللہ کچھ حضرات ہی ہوندے نا کہ جڑے زیادہ دیر باہنا گوارا نہیں کریں دے کسی دی کوئی مجبوری بھی ہوندی تو لیکن میرا سونا میں اپنا موضوع بیان کرن تو پہلے ایک گال جناب کو گزارش کران چاہا یاد رکھا ہے مسلمانوں ایک غازی ممتاز قادری رحمت اللہ تعالی علیہ جدن او گستاخ دا خاتمہ کیتا نا واصل جہنم کیتا شاید کئی حضرات جان دے حسن کہ وہ سبب کیا بڑھائی گستاخی ثابت ہے واقعی گستاخ ہا لیکن وہ سبب کیا بڑھا ایک عالم دین دی تقریر سنی ہے پنڈی دا راول پنڈی دا ایک عالم دین ہے ہوں دی تقریر سنی اور عاشق نو جذبات برداشت نہ تھا انہاں قسم کھا دی کہ جب تک ہونی گستاخ دا کم تمام نہ کرے سان تب تک میرا رہن حرام ہے زندگی دے دنیا دے اندر تو یہ چیزیں میں اینا نہیں ٹھاکر حضرت مولا علی شیر خدا فرمیندن بات کرنے والے کو نہیں دیکھو بلکہ بات کو دیکھو اگلا بات کیا کر رہا ہے عالم دین خطیب حضرات اگر قرآن تے حدیث دے مطابق بیان کرے نا مسلمانوں دے ہوتے فرض ہے سننا دنیا دے تمام کم تلہن تمام مجبوریاں تلہن سب تو پہلی چیز اے ہے کہ انسان نے جنہیں کلمہ پڑھیں نا اس کلمہ دی حقیقت دے بھی پتہ ہوئے اور جنہ چیزاں دے نال مسلمان دا ایمان بچ دے ایمان مضبوط رہنے دے خاتمہ بالخیر تھی دے خاتمہ ایمان تے تھی دے انہاں چیزاں دی آگاہی مسلمانوں دے ہوتے فرض ہے ورنہ سجنا ایمان جیسی عظیم دولت ہاتھ وچوں نکل ونجنی سینے وچوں اللہ کاٹ گھننی اور میرے پاک نبی سرور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سینے دے وچ اسلام آونجے نا جس سینے وچ دین آونجے جس سینے وچ ایمان آونجے میرے پاک نبی سرور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دیا نشانیاں اے ہیں ایک نشانی اے ہے فرمایا انسان دنیا دے دھوکے دے جہان تو بچ ویندے آخرت والے پاسے توجہ چاہ کریں وہ جڑا ایو کیتی کھڑا ہوئے جڑا بندہ اے عمل کیتی کھڑا ہوئے سمجھ گنا میرے نبی نے جنہ فرمایا اے اوہ شخص ہے اے اوہ مسلمان ہے جڑا دنیا کو زیادہ ترجیح نہ دے رسول اللہ دے دین کو تے اپنے ایمان کو ترجیح دے میرے آقا نے فرمایا وہ بندہ کامیاب ہے اے میرے صحابہ اس شخص دی گواہی دیوائے سمجھ بنا ہے جڑا دنیا نال محبت تھوڑی کرے میرے دین نال تے اپنے ایمان دی فکر زیادہ کرے سمجھ بنا ہے وہ بندہ آخرت والے پاس متوجہ ہے اور وہ اپنی موت کو یاد کیتی کھڑے اپنے ایمان دی فکر کیتی کھڑے تو دوستو سنو روزانہ کلمہ پڑھیا میں دن کوئی بندہ نماز تو بعد کلمہ دا ورد کریں دے کوئی بندہ اپنی فصل کھڑ کے کلمہ دا ذکر کریں دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی بندہ اپنے کاروبار دے وقت اللہ دے نا اور ایک کلمہ رسول اللہ دا پڑھ دے. کوئی بندہ کس جگہ تے کوئی کس جگہ تے اس کلمہ شریف دا ورد ہر کسی نے جاری کیتا ہویا ہے. کوئی سم دے وقت پڑھ دے جے ویلے رات کو سمے, کوئی جے ویلے اٹھے ہوں والے کلمہ پڑھ دے, کوئی وضو کرن تو بعد کلمہ رسول اللہ دا پڑھ دے. لیکن سنو اس کلمہ دی حقیقت کیا ہے. ایک کلمہ زبان نال پڑھنا بھی ہے, کلمہ دل دے نال پڑھنا. کلمہ دی حقیقت کیا ہے؟ اندے وچ اللہ تعالی دی پہلے حمدے ہوندے ایک ہومن دی گواہی ہے. لا الہ الا اللہ, اللہ تو سوا کوئی معبود نہیں, اللہ تو سوا کوئی خدا نہیں, صرف وہ ہے کہ پہلے انکار ہے پھر اقرار ہے. کوئی نہیں, بالکل کوئی نہیں. اتھا مفسرین کرام فرمیندن کہ دنیا دی ہر چیز دی نفی پہ تھی نہیں ہے. والدین, ماں باپ, اولاد, رشتہ دار, اللہ دیا ساریاں بنایا ہوئی چیزاں, کوئی بھی ہے کائنات دے اندر بادشاہ, کوئی فرمایا لا الہ, کوئی نہیں, بالکل ہی کوئی نہیں, الا اللہ, مگر اللہ. اللہ تو سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اللہ تو سوا کوئی خدا نہیں, اللہ تو سوا کوئی خالق نہیں, اللہ تو سوا کوئی مالک نہیں. جن کو او مالک بڑھاوے ول او مالک ہے. اے پہلا حصہ کلمے دا اسا اپنی زبان نال اقرار کیتی کھنو کہ اللہ تو سوا کوئی خدا نہیں, کوئی نہیں, ہر شاید نفی ہے. پھر اقرار ہے الا اللہ, مگر اللہ, صرف اللہ, ایک اللہ. اے اقرار ہے. دوجا رسالت ہے, سونے نبی دی رسالت ہے. فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, محمد اللہ کے رسول ہیں. رسول کہیں کو آکھیا ویندے, رسول او ہوندے کہ جیڑا اللہ تعالیٰ کنو شریعت گھنتے آوے, سبحان اللہ, احکامات گھنتے آوے, تعلیم گھنتے آوے. جڑا شریعت گھنتے آمن والا ہے او کو رسول آکھیا ویندے. ایک نبی جڑا شریعت گھنتے اوسی ان دے بعد آمن والا جڑا نبی ہے, اگرچہ او نبی ہے پھر ہوں رسول دی شریعت دے اتے چل سی. رسول دا کم شریعت گھنتے آمنا, نبی دا کم اس رسول دی شریعت دی خود بھی اتباع کرنا, اگلی قوم کو بھی اس رسالت دا پیغام پہنچاونا. نبی تے رسول دا اے فرق ہے, جڑا رسول ہوئے اللہ تو شریعت گھن کے اندے, جڑا نبی ہوئے جڑا رسول شریعت گھن تے آمن والا ہوں دے, نبی اس دی شریعت تے خود بھی پابندی کریں دے, اگو بھی اس شریعت دے احکامات جاری کریں دے. گھن تے آمن والا رسول ہوں دے, جڑا اگو تے چلاوے تے اس شریعت تے پابندی کرے او نبی ہوں دے. اللہ نے کم و بیش 313 رسول بھیجن اور 1,24,000 کم و بیش اللہ نے انبیاء بھیجن. یعنی کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء نے 313 رسولیں دی اتباع کی تھی ہے. 313 رسولیں دے حکم منن, 1,24,000 نبی اللہ دے, انہوں نے 313 رسولیں دے پیغامات کو خود بھی تسلیم کیتے اور اگلی امت تک بھی پہنچائے. مگر سنو اندے بچ میں میرے نبی دی شان ظاہر پہ تھی نہیں ہے. 313 کم و بیش رسولان دی شریعت کو 1,24,000 کم و بیش نبیان نے تسلیم کیتے اور اگو تے امت رسول تک پہنچائے. صدقے جاواں محمد عربی تاجدار مدینہ دی شان تے دیکھو, اللہ نے 1.25 لاکھ نبیاں تو بھی عہد کروائے, 313 رسولیں تو بھی اے وعدہ کیتے کہ او میرے رسول ہو, او میرے نبی ہو. ہون توڑا مقام بے شک آلہ ہے, توڑی نبوت آلہ ہے, توڑی رسالت آلہ ہے. توڑے ہوتے جو کچھ میں پیغامات جاری کیتے, جنہ پیغامات دا میں نزول کیتے, سب حق کے برحق کے. لیکن سن گنو وہ 313 رسولوں تُسا بھی میرے محمد عربی دا کلمہ پڑھو, اور 1.25 لاکھ نبیوں تُسا بھی میرے نبی محمد الرسول اللہ دا کلمہ پڑھو.
ہر نبی دا مقام اعلیٰ ہے، پر تیرے میرے نبی دا مقام 313 رسول تو بھی اعلیٰ ہے اور تمام انبیاء سے بھی اعلیٰ ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اور سنو سنا، اللہ نے توڑے سارے نبی کو نبوت بھی عطا فرمائی ہے اور رسالت بھی عطا فرمائی ہے۔ پھر اللہ نے ہمیں نصیب فرمایا ہے کلمہ رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کتنا بڑی شان والا ہے توڑا سارا پاک نبی، اور امت کتنی شان والی ہے جنہاں نو اللہ نے اس نبی دا کلمہ نصیب فرما چھوڑ۔ کیا بات ہے۔ تھوڑا جہاں فرق تو اکوں ظاہر تھیا ہو سی اور تھوڑی حقیقت کھلی ہو سی۔ اور تسا اساں اوہ کلمہ پڑھ دے ہیں جنہ کلمہ کو 313 رسولے نے پڑھے، جنہ کلمہ نو اللہ دے کم و بیش 1,24,000 نبیوں نے جس کلمہ کو پڑھا، اللہ نے اوہ کلمہ توڑے سارے نصیب فرمائے۔ اور سجنہ کیوں نہ ہوئے تاں کر کے آدن خیرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، سبحان اللہ۔ خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں، اور زبان سے کہے بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہے بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، او مسلمانہ دل و نگاہ ہم مسلمان ہی نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ سنو کلمہ دی حقیقت سجنا، ایک ہے دل دے نال کلمہ پڑھنا، ایک زبان نال کلمہ پڑھنا۔ جنہ نے زبان نال پڑھ کے جنہ دے دلہ نے تصدیق کی تھی نا، وہ وقت دے ولی بن گئے، وہ سچے مومن بن گئے، ایمان چاہ گئے دنیا کو۔ سجنا اے رسول اللہ دا کلمہ ہے، جنہ کلمہ نو رسول بھی پڑھی کرن، جنہ کلمہ نو اللہ دے تمام انبیاء بھی پڑھی کرن، اور قرآن بھی اس چیز دی گواہی پیا دیں۔ سبحان اللہ۔ تو دوستان گرامی ہون میں دساواں خود اندازہ تھی بیسی، میں تبصرہ زیادہ کوئی نہ کرے سا، تساں سا اپنے گریبان چھاتی پاک گھنسوں کہ تساں سا جنہاں کلمہ پہ پڑھ دے ہیں، کیا وہ کلمہ اسا زبان نال کھڑے پڑھ دوں یا دل نال کھڑے پڑھ دوں؟ ذرا آنکھو چاہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضور سید صحابہ نے کی میں کلمہ پڑھا، میں حضور سید ایک یار دا واقعہ پہ سنے نا، بلند آواز نال چاہ آنکھو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آج سجنا ذرا جی دیا ہو کہ بول سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام دے یار نے جنہ دا نام مبارک حضرت سیدنا سلمان فارسی ہے، ملک کے فارس دے رہن والے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ سفر چاہ رہے سن، سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت ہو گئی۔ میرے پاک نبی سرور نے سلیمان نو کلمے دی دعوت پیش کی تھی، او فرمایا سلیمان کیا اج تیرے کلمہ پڑھن دا ویلا نہیں آیا؟ حضرت سلمان نے میرے پاک نبی دے کلمہ دی دعوت نو قبول فرمایا، میرے نبی دیا کلمہ پڑھیاں مسلمان ہو گئے۔ عرصے دراز تک میرے پاک نبی سرور دی غلامی اچ رہ گئے، مدینے پاک تشریف لے آئے۔ جدو کچھ وقت گزریا، پیچھے گھر والان دی یاد نے ستایا، گھر دی تیاری بن گئی، حضرت سلمان فارسی چل پائے۔ جدو اپنے ملک پہنچے نے اتھے ہر پاسے اعلان جاری سی کہ سلمان مسلمان ہو گیا وے، اے سلمان رسول اللہ دا کلمہ پڑھ بیٹھا وے۔ ہن والد بھی ناراض ہو گیا، والدہ بھی ناراض ہو گئی، رشتہ دار بھی ناراض ہو گئے، پورا کنبہ ناراض ہے کہ سلمان کیوں مسلمان ہو جائے، سلمان نبی دا کلمہ کیوں پڑھ بیٹھے۔ وہ آج سجنا جدو آپ گھر دے وچ تشریف لے کے گئے، ماں نے بڑا خوب ماریا، بڑیاں سزاواں دیتیاں، والد نے بھی پھڑ کے کٹیا وے، طرح طرح دیاں تکلیفاں دیتیاں۔ کہن لگے سلمان یا محمد دا کلمہ چھوڑ دے یا اپنا گھر چھڑ کے نکل جا۔
سن سجنا دل دا کلمہ کیے حضرت سلمان فارسی نے والد تو بھی مار کھائیے اپنی والدہ تو بھی مار کھائیے پر رسول اللہ دا کلمہ نہیں چھڑیا ماں کہن لگی او سلمانہ رسول اللہ دا کلمہ چھوڑ دے اپنے دین تے واپس آ جا اے بتاں دی پوجا کرن تے واپس آ جا آپ دا مذہب مجوسی سی اگ دی پوجا کر دے سن آپ دے رشتہ دار اگ دے پجاری سن او کہن لگے اوے سلمانہ واپس آ جا اپنے دین تے پھر جا ہن ماں کہن لگی او سلمانہ اگر میری گل نہیں منے گا میں کھانا پینا چھڑ جاواں گی میں نہ کچھ کھاواں گی نہ کچھ پیواں گی میں بھوکی پیاسی مر جاواں گی پر میرے رسول اللہ دے غلام نے آکھیا اماں جی تو بھوکی پیاسی مر جا پر رسول اللہ دا کلمہ چھڑ سکدا نہیں فرمایا تیرے جیاں لکھا ماما ہو میرے نبی دے کلمہ تو قربان کر دے پر کدے رسول اللہ دی غلامی چھڑنا پسند نہیں کر سکدا سبحان اللہ حضرت سلمان فارسی مدینے پاک دے اندر واپس تشریف لائے عرض کیتی سونے میں نو والد نے بھی چھڑ دیتا وے میری ماں نے بھی چھڑ دیتا وے رشتہ دارہ نے بھی چھڑ دیتا ہے میں توڑے کلمے دی دعوت نو قبول فرمایا ہے اس واسطے تو میرے پاک نبی سرول نے فرمایا او سلمانہ گھبراوینا کیا بات او پریشان نہ ہوئی سلمانہ اگر تینو ماں نے چھڑیا تینو والدین نے تیرے رشتہ دارہ نے چھڑ دیتا وے پر محمد کدے چھڑ سکدا نہیں سبحان اللہ آپ نے فرمایا یا سلمان مننا اہل بیتی فرمایا اے سلمانہ میں تینو اپنی اہل بیت دے وچ شامل کر دیندا وا اے حضرت سلمان فارسی میرے نبی نے فرمایا اوہ سلمانہ اگر تینو ماں نے چھڑیا وے تیرے والدین نے تیرے رشتہ دارہ نے چھڑیا ہے پر اللہ دا رسول تینو مردے دم تک نہیں چھڑے گا اے اللہ دا رسول قبر وچ بھی تیرے نال ہوئے گا اے اللہ دا رسول جنت وچ بھی تیرے نال ہوئے گا ارے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں اے نبی صحیح دے یار ایک یار دیا کلمہ سمجھ گی دے دل نال کلمہ پڑھے ابا کٹے نہ کھڑے اماں کٹے نہیں کھڑیے رشتہ داری رنجن کیوں اس واسطے کہ کلمہ کیوں پڑھی تو آکو ساکو گھر بیٹھے کلمہ نصیب تھی گا مسلمانوں بڑا اہم موضوع ہے لیکن مختصر بیٹھا کرنا تاکہ کہیں دے پلے کوئی گال پائے ونجے اللہ تعالیٰ کہیں دے عمل کرنا ساری آخرت سونی چا فرماوے یہ محفلن یہ چیزن میں جڑے لمحات تو آکو ساکو نصیب تھی میں نا دنیا دی ہر چیز تو انہ دا مول زیادہ ہے اندر کوئی چیز ہوئے نا ایمان دے قطرے ہوئے ضرور دل اس چیز دی تصدیق کرنے تو سجنا حضرت سلمان فارسی نا رشتہ دار لڑ پائے اما دیئے کلمہ چھوڑ نہ تے میں بکھی پیاسی مر بیسا آپ نے فرمایا مردی مر بن رسول اللہ دا کلمہ نہ چھوڑے سا اور یہ حضرت سلمان فارسی مدینہ دیاں گلیاں وچ کھلوتا وے کسے سال نے سوال کیتا سلمان تیرا نام کی ہے آپ نے فرمایا میرا نام اسلام ہے فرمایا اے سلمان تیری والدہ دا نا کیے آپ نے فرمایا میری والدہ دا نا بھی اسلام ہے اے سلمان تیرے ابے دا نا کیے فرمایا میرے ابے دا نام اسلام ہے تیرے رشتہ دار تیرے چچی دا نام کی ہے آپ نے فرمایا اسلام ہے سائل بڑا حیران ہے کہندہ او یارا میں جس دے متعلق بھی پوچھیا وے تو کہندہ اسلام ہی اسلام ہے اے وجہ کی ہے حضرت سلمان فارسی فرماندے نے یارا جدو دے اسلام میں چاہیا ایک اسلام ہی رہ گیا وے باقی سب کچھ چھوڑ دیتا وے ذرا بلند آواز نال بولو سبحان اللہ زے زبانی کلمہ او یا
یارا ہر کوئی پڑھدا تے دل دا پڑھدا کوئی ہو جتھے کلمہ یارا دل دا پڑھیے زبان ہلے نہ توئی ہوں دل دا کلمہ او یارا عارف پڑھ دے کی جانن یار گلوہی اے کلمہ مینوں پیر پڑھایا اے کلمہ مینوں پیر پڑھایا میں صدا سہاگن ہوئی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ چپ دے تالے کھولن سکھو، دلڑیاں یار تو گھولن سکھو، جن دے نا دا لنگر کھان دو ان دے نا دے بولانی سکھو۔ نعرہ رسالت۔ ذرا بلند آواز نال بولو جا سبحان اللہ۔ تو سجنا جنہاں نے کلمہ زبان نال پڑھے نا انہاں کو تکلیفہ نہیں آیا، شریعت گواہ ہے، تاریخ ہم پڑھ کے دیکھو جنہاں نے دل نال کلمہ پڑھے تکلیفہ ہونا ہے کوئی اللہ دا قرآن فرمینے میں بغیر ازمائش تو دنیا چو واپس نہیں کھن منجنا جب تک تکلیفہ نہ دیوان دکھ نہ دیوان مصیبتاں دے پہاڑ نہ ترونا۔ فرمایا ایمان مکمل تھی نہیں سکتا۔ تاریخہ پڑھو جنہاں نے اسلام تے قربانی دیتی ہے، جنہاں نے دل نال کلمہ پڑھے، کوئی جان دے نظرانے کھڑا دے دے، کوئی مال دے نظرانے کھڑا دے دے، کوئی اولاد دے نظرانے کھڑا دے دے، کوئی اپنا وطن چھوڑ کے پیا ویندے تے نبی دا صحابی سلمان فارسی والدین رشتہ دار گھر سب کچھ وطن چھوڑ کے میرے نبی دی بارگاہ وچ پیان دے، والدین سب کوئی رشتہ دار مخالف پہ تھی۔ وجہ کیا ہے سجنا؟ اے وجہ یہ کچھ ہے کہ انہاں کلمہ دل نال پڑھیا ہی تساں سا کلمہ دل نال نہیں پڑھیا زبان نال پڑھی بیٹھے۔ ذرا اونچی آواز نال بولو نا سبحان اللہ۔ مختصر کرنا چاولے نہ دکھاوا تھی گئے انشاءاللہ العزیز میں مکینا اپنی گفتگو۔ ذرا اونچی آواز نال بولو نا سبحان اللہ۔ وہ سجنا اے حضرت سلمان فارسی نے ایک مرتبہ مسجد نبوی شریف تو باہر، توجہ، مسجد نبوی شریف تو باہر اے حضرت سلمان فارسی اپنی داڑھی دے نال جھاڑو پہ دیندے نے، اپنی داڑھی دے نال مسجد نبوی پاک تو باہر صفائی پہ کر دے لے، اپنی داڑھی شریف نو جھاڑو بنا کے اس صفائی پہ کر دینے، سامنے رسول کریم تشریف لائے نے، آپ نے فرمایا اے سلمانہ اے کی پیا کردہ میں؟ حضرت سلمان پاک دیاں اکھاں تو آنسو آگئے۔ توجہ ہے سونا، اچھے وانال بولو نا سبحان اللہ۔ آنسوں دی برسات جاری ہوئی، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے آقا میں دسنا ماں میں توڑی سنت نال صفائی کیوں پیا کر داوا؟ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ اس جگہ تو ہو توڑی صاحبزادی توڑی لخت جگر حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ دا گزر ہوئے، آپ اس رستے تو گزریا نے، فرمایا میں ویکھیا انہاں دے قدمہ دے نشان پہ گئے سن زمین تے، انہاں دے قدمہ دے انہاں دے جوتے مبارک دے نشان پہ گئے سن زمین تے۔ فرمایا یا رسول اللہ میں ہاتھ دے اندر جھاڑو چکیا وے، جدو میں صفائی کرن لگا خیال آیا وے اے سلمانہ اے بے ادبی پیا کرنا میں، کتھے محمد کریم دی صاحبزادی، کتھے ایک کھجورا مالا جھاڑو۔
ذرا جیندیا ہو کے بول سبحان اللہ۔ حضرت سلمان نے عرض کی تھی سونے میں آکھیا میں اس نبی دی سنت پیش کرنا وہاں جس نبی دی صاحبزادی ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ میں جھاڑو چک کے صفائی کرن بے ادبی سمجھیے میں تواڈی سنت استعمال کیتی ہے بی بی فاطمہ دے قدمہ والی جگہ تے۔ میں آکھا کتے میری بی بی فاطمہ تو زہرہ دے پیروں والے نشان تھے کسے غیر دا پیر نہ آ جاوے۔ اچھی آواز نال بول سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا اے سلمانہ غلامی دا حق ادا کر چھڑی آئی۔ وہ سجنا ایک کلمہ زبان نال پڑھی دا ایک کلمہ دل نال پڑھی دا ہے جنہیں دل دے نال کلمہ پڑھیا نے انہیں بلال حبشی وانگو پیران دے اندر میں خاں کھائیا نے اور جنہاں نے دل نال کلمہ پڑھیائی اور نبی پاک دے سکے چاچے دے جسم پاک دے ٹکڑے ٹکڑے کیتے گئے نہیں اور جنہاں نے دل دے نال کلمہ پڑھیائی اور حسین وانگو 72 جانا دے ٹکڑے ٹکڑے کرا گئے نہیں۔ ہن آخری پیغام موضوع بہوں لمبائے وسیع موضوع تو میں چلو کچھ نہ کو ذکر کیتے اللہ قبول فرماوے۔ مسلمانوں حالی بھی وقت جیندے ہیں مر نہیں گئے۔ یاد رکھا ہے انہا میں جڑا تو ذکر سنا ہے نا بڑا قیمتی ذکر سمجھنا لیں سمجھے کہ ایک کلمہ 313 رسول پہ قبول کرنے اور اللہ دے کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء پہ قبول کرنے۔ اگر ہنہ کلمہ دی تو سانسا قدر نہ کی تھی کیا جواب دے سو کملی والے کو، کیا جواب دے سو کلمے والے کو، ارے کیا جواب دے سو انہا 313 رسولیں کو، کیا جواب دے سو انہا 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء کرام کو۔ حالی بھی وقت آون پاک نبی دے درتے وہ چھڑ شیطانی راہوانی کر لے توبہ یار منا لے اے ہوں گل سمجھاوانی آجا پاک نبی دے درتے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔